پروردگار عالم نے انسان کو خلق فرمایا اور اس کی خلقت فقط اسی لیے تھی تاکہ اسے اپنا جانشین بنا سکے، وہ صفات و کمالات اس انسان کے حوالے کرے جن صفات اور کمالات کا حامل خود ذات الہی تھی۔ لہذا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا ہدف اس کی تخلیق کا عبودیت قرار دیا، معرفت قرار دیا، اور فرمایا کہ جن و انس کی اگر خلقت ہوئی ہے تو فقط عبودیت کے لیے، جیسے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی تفصیل میں فرماتے ہیں کہ عبودیت سے مراد معرفت ہے، لیعرفون۔ جب تک انسان کے اندر معرفت پیدا نہ ہو تب تک انسان عبودیت کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر چیز کے لیے معرفت ضروری ہے۔ مولا فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، حضرت قمیل سے، کہ ما من حرکت الا وانت تحتاج فیہ الی معرفہ، کہ تمہارا کوئی بھی موو، تمہاری کوئی بھی ایکشن، تمہارا کوئی بھی عمل تب تک کمال تک نہیں پہنچے گا جب تک تمہیں اس موو اور اس حرکت کی پہچان نہ ہو۔ لہذا معرفت کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ معرفت کا جو محوری کردار انسان کی زندگی میں ہے، اسی سے انسان کے زوال اور کمال کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اگر انسان کمال کی سیڑھیوں کو چڑھتا ہے اور کمال تک پہنچتا ہے تو حتماً اس کی معرفت کا عمل دخل ہے۔ اگر وہ زوال کی طرف جا رہا ہے تو معرفت سے وہ ناآشنا ہے، معرفت سے وہ دور ہے، اس چیز کی معرفت نہیں ہے اس میں۔ ہر کام میں اس طرح انسان کا یہی ہے، چاہے انسان کی نجی زندگی ہو، انسان کی سماجی زندگی ہو، انسان کی تعلیم و تربیت ہو، انسان کی معیشت اقتصاد ہو، انسان کی سیاست ہو، انسان کی سماجیات ہو، انسان کی نفسیات ہو، انسان سے ریلیٹڈ جتنے بھی امور ہے ان سب کا دار و مدار معرفت ہے۔ اسی لیے ہمارے دین کا محور اور اس نظام خلقت کی محوریت جو پروردگار نے عطا کی انسان کو، وہ معرفت پہ ہے۔ لہٰذا ایک حدیث جو ہمارے درمیان مشترک ہے، فریقین کے درمیان، اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان، فقط مضمون ایک ہی ہے لیکن الفاظ مختلف ہے۔ ایک معروف حدیث، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یعنی اگر اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو تو اس انسان کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ لہذا اگر انسان نے جاہلیت سے نجات دینا ہے تو صرف معرفت کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ لہذا ایام فاطمیہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، معارف اہل بیت، بالخصوص معارف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اور جو ان کے در سے وہ ایک عظیم سمندر ہے۔ لہٰذا علماء کی سیرت یہ رہی ہے کہ اگر ہم واقعاً اس دریائے کرامت سے، دریائے معرفت سے، دریائے تعلیم و تربیت سے اور دریائے اسوہ حسنہ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 2 دن کیوں، ہم 13 سے 3 جمادی الثانی تک جو یہ 20 دن کا ایک مجموعہ ہے، ان 20 دن میں اہتمام کرے اس سیرت کو زندہ کرنے کی، اس سیرت پہ عمل کرنے کی، ان معارف اہل بیت اور معارف زہرا کو سمجھنے کی، درک کرنے کی، فہم کرنے کی، تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کو زہرا کے نقش قدم پہ چلانے کی کوشش کریں کہ ہم 1-2 دن آئے اور گریہ کرے پھر واپس جا کے اپنی اپنی بستیوں میں اپنے اپنے کاموں میں لگ جائے۔ حضرت جواد عاملی فرماتے ہیں کہ 2 طرح کے ایام فاطمیہ منائے جاتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، ایام فاطمیہ کا مطلب یہ ہوا کہ 13 سے 20 تک، یہ تو ایک لمٹ ہے لیکن یہ ایک تاریخی لمٹ ہے اور یہ سیرتی لمٹ نہیں ہے۔ سیرت کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی جغرافیہ اس کا نہیں ہے، نہ اس کو آپ زمان میں قید کر سکتے ہو، نہ ہی اس کو کسی جغرافیہ میں آپ قید کر سکتے ہو، بلکہ سیرت یعنی انلمیٹڈ چیز ہے۔ جس وقت بھی آپ کی زندگی کا آغاز ہوا اس وقت سے لے کے جب تک آپ کے بدن میں سانسیں چل رہی ہے تب تک آپ کو ایک اسوہ اور سیرت کی ضرورت ہے۔ جیسا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ کہیں مجھے یہاں پہ سیرت زہرا کی ضرورت ہے مسجد میں، اور مسجد سے باہر جا کے میں کسی اور کی سیرت اپنا لوں، نہیں۔ بلکہ سیرت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ جہاں پہ بھی ہے، جس جگہ پہ بھی ہے، آپ نے اس کو اسوہ حسنہ بنانا ہے۔ توجہ کیجیے گا، لہٰذا آیت اللہ جواد عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معارف فاطمی اور ایام فاطمیہ کو سمجھنے کے 2 طریقے ہیں۔ معمولاً ایک طریقہ جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ یہ ہے کہ آتے ہیں اور آ کے
ان عظیم مصیبتوں پہ جن مصیبتوں کی کوئی ثانی نہیں ہے، یہ تاریخ بھی گواہ ہے، اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ بھی یہی رہی ہے کہ اپنی مادر گرامی کے غم میں جتنے عزادار ہوتے تھے شاید ہی کسی اور معصوم کے غم میں اتنے عزادار ہو۔ ہم آ کے ایک فکر جو ہے وہ یہ کہ آ کے اس مصیبت پہ گریہ کرتے ہیں، دو طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم گریہ کرتے ہیں چونکہ فاطمہ سلام اللہ علیہا گریہ کرتی تھی۔ آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ فکر ہے ہماری، یہ سوچ ہے ہماری، کیوں بھائی گریہ کر رہے ہو، کیوں اتنا رو رہے ہو، کیوں اتنا آہو فغاں ہیں؟ اس وجہ سے چونکہ فاطمہ رو رہی تھی سلام اللہ علیہ، اس وجہ سے کہ چونکہ وہ بے قرار تھی، وہ بے چین تھی، اسے سکون نہیں تھا، لہذا مجھے سکون نہیں ہے۔ ایک دفعہ یہ تو ہے، آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ اگر یہ بھی ہے اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی ثواب ہے، اس کا بھی کمال ہے، آپ کو یہ ملے گا، آپ کو ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا۔ لیکن ایک دوسری فکر چاہیے، اگر اس فاطمی کلچر کو، فاطمی تہذیب کو اپنانا ہے تو اس کے لیے تھوڑا آگے بڑھنا ہے، تھوڑا فکر کی وادیوں میں جانا ہے، فکر کی وادیوں میں جا کے یہ سوال پوچھنا ہے کہ فاطمہ کیوں گریہ کرتی تھی، کیوں؟ یہ کیوں کا سوال پیدا ہونا چاہیے۔ جب تک کیوں کا سوال پیدا نہیں ہوگا تب تک انسان اس حقیقی معرفت تک نہیں پہنچ پائے گا۔ جواد عاملی صاحب فرماتے ہیں کہ اس تک پہنچنے کی کوشش کرو، چونکہ اگر حقیقت فاطمہ چاہتے ہو اس تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام دریاؤں کے پانی کو سمیٹ لو اور اس کو جمع کرنے کی کوشش کرو، کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ سمندر کے پانی کو جمع کرو، کسی چیز میں نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں کہ حقیقت فاطمہ، معارف فاطمہ اسی طرح سے نہیں جمع کر سکتے۔ لیکن اگر آب دریا نتوان کشید، ہم بقدر تشنگی می توان چشید۔ فارسی محاورہ ہے کہ اگر ہم آب دریا کو کسی ظرف میں، کسی برتن میں ڈال نہیں سکتے، لیکن جس حد تک ہماری تشنگی ہے، ہماری پیاس ہے، اس حد تک تو پی سکتے ہیں، اپنی تشنگی تو مٹا سکتے ہیں۔ لہذا جب بھی آؤ محضر فاطمہ سلام اللہ علیہا میں تو تشنہ بن کے آؤ، تشنہ بن کے آؤ، یہ بن کے مت آؤ کہ مجھے دلاسا دینا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اگر کوئی تسلی بخش چیز زہرا مرضیہ کو تسلی دے سکتی ہے تو فقط ظہور امام الزمانہ اجل اللہ تعالی۔ کسی بھی چیز سے آپ بھرپائی نہیں کر سکتے۔ 2 مہینے 2.5 مہینے میں جس بیوی کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہو، کوئی بھی عالم، پورا عالم آئے تب سے لے کے قیامت تک بھی گریہ کرتا رہے، تب بھی ان زخموں کو مرہم نہیں کر سکتے۔ اگر ہے مرہم تو وہ فقط ایک۔ لہٰذا اسی لیے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف فرماتے ہیں لیا اسوۃ فی ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ اگر میرے لیے کوئی رول ماڈل ہے، اگر میرے لیے، میری حکومت کے لیے، میرے کل کی ایڈمنسٹریشن کے لیے، میری عالمی حکومت کو اسٹیبل کرنے کے لیے اگر کوئی اسوہ ہے، کوئی روڈ میپ ہے تو وہ منشور فاطمہ ہے۔ جیسے اس کو اگر ہمیں بھی کوشش کرنی، لہذا ہم وہ کیوں کرائیں کہ یہ کیوں کا جواب ہمیں ملنا چاہیے۔ اگر ہم روتے رہے، گریہ کرتے رہے، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب بھی ہے، چونکہ اس بیوی کا دسترخوان اتنا وسیع ہے، وہاں نعمتیں، وہاں جائے نہ کوئی اس طرح سے مت بن کے آؤ کہ میں کوئی بہت بڑا گیزٹڈ آفیسر تھا، وہ تو اپنی جگہ ہو تم، لیکن محضر فاطمہ میں جب آؤ گے یا اسیر بن کے آؤ، یا یتیم بن کے آؤ، یا فقیر بن کے آؤ۔ کیوں؟ چونکہ جب اپنی اسیری پیش کرو گے نا تب جا کے انسان کو وہ سکون ملے گا نا۔ اسیروں کی ماں ہے فاطمہ۔ آج اگر مظلومیت ہے نا، آج تو ہونا یہ چاہے تھا، فقط ایک چیز کی طرف توجہ دلانی ہے، وہ یہ ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کیوں گریہ کرتی تھی۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہمیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے ذہنوں کو جو ہم نے پہلے سے ہی فرض کر لیا ہے، ان سارے فرضی چیزوں کو باہر نکال کے ایک ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی کوشش کریں۔ پوری امت مسلمہ، کیونکہ فاطمہ اسلام کی بیٹی ہے، فاطمہ انسانیت کی ماں ہے،
لہذا درک عظمت مقام یہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. لیکن معارف فاطمی، مشق فاطمی، تربیت فاطمی، سیرت فاطمی ایک عظیم دوسرا سمندر جو ہے وہ ہمارے لیے ہے کہ ہم وہاں سے کچھ لے لیں، کہ ہم وہاں سے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں. لہذا پہلی چیز جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کیوں کا سوال پیدا ہونا چاہیے. بس اس کے لیے تھوڑی سی وضاحت مجھے کرنی ہے.